السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ خان اور میرا تعلق ہے لاہور گیرزن یونیورسٹی کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے. میں ہوں زوہا حسن اور میرا تعلق بھی ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی لاہور گیرزن یونیورسٹی سے ہے. ہم موجود ہیں لاہور گیرزن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز میں اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہراسمنٹ. ہراسمنٹ، جس کو اردو زبان میں ہراساں کہتے ہیں، یہ بظاہر تو ایک بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اپنے اندر ہمارے معاشرے میں مدتوں سے پائے جانے والی بہت بڑی بیماری کو چھپائے بیٹھا ہے. کیونکہ ہم اس لفظ کو صرف ایک لفظ کی مانند لیتے رہتے ہیں، اس لیے آج یہ ہمارے معاشرے میں صرف ایک لفظ بن کے رہ گیا ہے، جس کے عمل کے نتائج کی گہرائی سے ہم آج بھی ناواقف ہیں. اس پروگرام کا انعقاد اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو ہمارے موضوع کے بارے میں آشنا کر سکیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں، میں ان سے آپ کا تعارف کرواتی چلوں. ہماری آج کی پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر فائقہ یاسین، جو ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی لاہور گیرزن یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں. ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر گلزار احمد، جو لاہور گیرزن یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی میں پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور ہماری آج کی تیسری مہمان ہیں ڈاکٹر زرگونہ نسیم، جو ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی لاہور گیرزن یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں. میں آپ سب کو آج کی ڈسکشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر گلزار، میں آپ سے ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہراسمنٹ کا عورتوں، مردوں، بچوں اور خواجہ سرا کمیونٹی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ تھینک یو آمنہ، آپ نے یہ بہت ہی اہم موضوع کو آج چنا ہے جس پر ہم آج بحث کر رہے ہیں. جیسے آپ نے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی ایک ڈیزیز ہے یا بیماری ہے جس کے بہت اثرات ہیں. میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈیزیز کیا، اس کو تو سورس آف ڈیزیز کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سی بیماریاں اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، جو کہ بہت عرصہ سے نگلیکٹڈ رہے ہیں، نظر انداز ہوتے رہے ہیں. اور اس کے اثرات بینگ سائیکالوجسٹ اور ایجوکیشنسٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ انسان کی شخصیت پر جو اثرات پڑتے ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور وہی انسان ہیں جو مختلف شعبوں میں زندگی کے داخل ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور ان کی جو شخصیات ہیں اور وہی جو عمل کرتے ہیں اس عمل پر، اور ان کا عمل آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور مختلف شعبوں پر اثر انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم خاندان کی مثال لے لیں، ایک بچہ اگر اپنے خاندان میں سیکیور محسوس نہیں کرتا، وہ انسیکیور اگر محسوس کرتا ہے، تو وہ اس کی شخصیت میں بہت سی منفی تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس کو لگتا ہے کہ میں یہاں پر فٹ نہیں ہوں، لوگ اچھے نہیں ہیں، اور اس کی اپنی پرسیپشن، اپنے خیالات ڈسٹرب رہتے ہیں اور لوگوں پر وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. تو جب یہ مس ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کسی کے بارے میں بھی، تو یہ بہت بری فیلنگ ہوتی ہے. یا تو وہ اس کے خلاف جائے گا یا وہ خود ڈپریس ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آگے ہم دیکھیں اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں اگر ہم لوگ بلنگ کرتے ہیں یا ہراسمنٹ پیدا کی جاتی ہے، یا ورکنگ انوائرمنٹ ان کو اچھا نہیں لگتا یا انڈیزائربل لگتا ہے، یہ دیکھیں یہ ہراسمنٹ ہر طرح کی ہو سکتی ہے، بہت سی اس کی ورائٹیز ہیں. فزیکل ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ سیکشل ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ انٹلیکچوئل ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ایموشنل ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ کسی طرح بھی ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے تمام معاشرے میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں. اب اگر ورک پلیس پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہراسمنٹ ہو اور انڈیزائربل انوائرمنٹ ہو، یا باسنگ اتنی زیادہ ہو، یا بلنگ بیہیویئر ہو، یا انڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ ہو، یا ڈکٹیٹر ٹائپ کوئی لوگ ہوں اور جو کہ دوسروں کو بلنگ کر رہے ہوں، یا کوئی کولیگ بلنگ کر رہا ہو، کسی طرف سے بھی ایسی جو آبزرویشن ہو، جو بعض اوقات اسٹوڈنٹ آپس میں بھی کرتے ہیں، جس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پر. اور اسی طرح اگر آپ ریلیجس لیول پر دیکھ لیں، وہاں بھی یہ ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. بعض اوقات مذہبی جماعتیں بھی ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتی ہیں اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح پولیٹیکل سائڈ پر بھی پولیٹیکل لیڈرز بھی آپس میں بلنگ کرتے ہیں اور ہراسمنٹ پیدا کرتے ہیں. یہ سارے لیول جتنے بھی ہم کہہ لیں کہ یہ سارے ہی بہت برے ہیں اور اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. آپ کا سوال بڑا اہم ہے، آپ نے پوچھا کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. اس کے دیکھیے میرے ذہن میں، جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم ایک سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے سوچیں تو اس کے بڑے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے مینٹل لیول کے اثرات، نفسیاتی اثرات جس کو کہیں گے. نمبر 2 فزیولوجیکل اثرات ہیں جو کہ انسان کے اندر ہارمونل چینجز پیدا کرتے ہیں. نمبر 3 ہے فزیکل اثرات جو کہ انسان کے فزیکلی اس پر ڈیمیجنگ اس پر ہو سکتی ہیں. اچھا، اب اگر آپ پہلے لیول کو اگر ہم دیکھنا چاہیں
مینٹل یا سائیکولوجیکل اثرات کیا ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو جو کوئی اس کے خلاف اگر کسی شخص کے خلاف بھی انڈیزائریبل کوئی فورس آتی ہے جو کہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, میرے لیے لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے, یا میرے جاب کے اگینسٹ جا سکتے ہے, یا یہ میرے جسمانی دماغ اور میری صلاحیتوں کو برا اثر ڈال سکتی ہے, کسی قسم کی بھی جب اس کو خوف و ہراس کسی قسم پیدا ہوگا تو وہ پہلی بات ہے وہ یا تو انفیورٹی فیلنگس کا شکار ہونا جو وہ انسیکیور فیل کرے گا. نمبر 2 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی وڈرون سا ہو جائے, ڈپریشن میں چلا جائے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور یہ انوائرمنٹ اتنا میرے خلاف ہے تو میں اب کیا کروں, تو وہ پیچھے کی طرف رہے گا اور وہ پراپر فنکشننگ نہیں کر سکے گا. اب دوسرا ریئیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کے خلاف رد عمل ظاہر کر دے, مثال کے طور پر وہ اگریسو ہو جاتا ہے. اگر اگریسو ہوتا ہے وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ فیٹل بھی ہو سکتا ہے, کسی کے لیے مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے, معاشرے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ اس شخص کے بھی جا سکتا ہے, دوسروں کے بھی خلاف ہو سکتا ہے. بعض اوقات اس شخص سے بدلہ نہیں کوئی لے سکتا جو وہ بولنگ کر رہا ہے یا ہراسمنٹ پیدا کر رہا ہے, تو دوسروں پر بھی جو کمزور لوگ ہیں, کمزور طبقے ہیں, ان کے خلاف ہو کر بھی اپنی اگریشن نکالتا ہے. تو یہ بھی بہت برا رد عمل ہے انسان کا. تو بعض اوقات اس طرح کے ایسے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ یعنی سمجھانے کے لیے عام فہم زبان میں کہ انسان یا تو اس کی سیلف اسٹیم انجر ہو رہی ہوگی, اپنی سیلف پرسیپشن خراب ہو رہی ہوگی کہ میں ناکارہ ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں بیکار ہوں, مجھے لوگ اچھا نہیں سمجھتے, یہ, اور وہ خوف و ہراس پہ مبتلا رہے گا, تو وہ نیچرلی وہ ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا, ود ڈرون ہوگا, آئسولیٹڈ رہنا پسند کرے گا اس کی پرفارمنس پہ. نمبر 2 اگر اگریسو ہوتا ہے تو وہ بھی بری بات ہے, وائلنٹ اور فیٹل ہو جائے گا تو وہ بھی دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ جنرلی میں بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کی اور بہت سی بھی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. دوسری چیز میں نے کہا جیسے فزیولوجیکل اثرات ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کہہ لیں کہ جب بھی کوئی بھی سائیکولوجیکل فینومینا ہوتا ہے تو وہ آپ کے تقریباً 500 بلین سیلز کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو اگر وہ ڈسٹربنس بار بار ہو, نیگیٹو ہو, فریکوینٹ ہو, انٹینسو ہو, تو وہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے. جب آپ کی صحت کو نقصان پہنچے گا تو نیچرلی وہ ہمارے اندر فزیولوجیکل چینجز, جو سائیکولوجیکل چینجز کنورٹ انٹو فزیولوجیکل چینجز, ہمارے انڈوکرائن گلینڈ سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. ہو سکتا ہے بعض لوگوں میں تو پیپٹک السر بھی پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں میں کینسر تک ڈیزیزز پیدا ہو جاتی ہیں. یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ موسٹ آف دی سائیکولوجیکل چینجز go into physiological changes that convert the physiology of the person. جب انسان کی فزیولوجی خراب ہو جائے گی, اندر کیمیکل چینجز نیگیٹو شروع ہو جائیں گی, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی صحت متاثر ہو سکتی ہے. تیسری چیز یہی چیز جو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات تو اگر چھوٹے لیول پر رہے گی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ نیوروٹک ڈس آرڈرز پر ہے. گو بندہ بظاہراً کام کر رہا ہے, فنکشنل ہے دیکھنے میں, مگر اندر ہی اندر وہ خراب ہو رہا ہے, یعنی ڈسٹرب ہے, اس کی وہ فیئر ہے, وہ ڈپریشن میں ہے, یا انگزائٹی ہے, اپنے خلاف بھی ہو سکتی ہے, دوسروں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, اور پرفارمنس لو جا سکتی ہے. تو یہ جو فزیولوجیکل چینجز ہیں دس آر اگین ویری ڈینجرس تھنگس. تیسری چیز ہے فزیکل, اور یہی چیز پھر سائیکیٹرک ڈس آرڈر میں آگے بڑھ جاتی ہے. اب سائیکیٹرک ڈس آرڈرز آپ کو پتہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ بندہ ریئل دنیا میں کام ہی نہیں کر سکتا, وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ حقیقی دنیا میں نہیں رہتا. اس کی پرسیپشن خراب ہو جائیں گی, ایلوژنس ہوں گی, ڈیلیوژنس ہوں گی, اور اس کی ایسے برے اس پر ہو گئے جس کو ہم ٹوٹلی اب نارمل کہتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ اس کو ہاسپٹلائز ہونا چاہیے, یا اس کو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں. تو وہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں, اور اس کو پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ ساری ہی کی ساری بری ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انوائرمنٹ, یا انوائرمنٹ سے مراد فزیکل انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے ہراسمنٹ کا, دوسرا سوشلی ہوتا ہے موسٹلی کہ جو دوسرے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور اگر ہمارے معاشرے میں ارد گرد ماحول میں, فیملی میں, ورک پلیس پر, پولیٹیکل سائڈ پر, ریلیجس سائڈ پر, ایون اکنامک ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کسی بھی لیول پر یہ ہراسمنٹ ہوگی, خوف و ہراس پیدا ہوگا, بولنگ بیہیویئر ہوگی, تھریٹنگ انوائرمنٹ ہوگا, تو یہ سارے برے اثرات مرتب ہوں گے. اور آپ اندازہ کر لیں کہ
کہ جب یہ اس قسم کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو کہ سائیکولوجیکل بھی ہیں, فزیولوجیکل بھی ہیں, فزیکل بھی ہیں, تو یہ جو ساری چیزیں مل کر انسان پر کتنے برے اثرات مرتب کریں گی. اور یہ پھر وہی نہیں رکتی بات, یہ ٹریگر آن ہوتی ہے, آگے سے آگے چلتی جاتی ہے اور پورے معاشرے پر اثر انداز ہو رہی ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ چیز بہت دیر سے ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. اب اس کا امپیکٹ آپ نے پوچھا تھا, دیکھیں امپیکٹ کیا ہوگا. فیملی میں کتنا وائلنس ہوتا ہے, وائلنس لیڈس ٹو وائلنس ایز ویل. سم ٹائمز اگر گو ٹو ڈپریشن یا ودرون بھی, وہ بھی خطرناک چیز ہے. جو دوسرا بھی رد عمل وہ بھی غلط ہے. اسی طرح جب اسکولز میں آپ دیکھیں کہ 50% آف دا چلڈرن لیو دا اسکول. ہمارے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ جب ٹیچرز یا ان کے کولیگ یا کلاس فیلوز جو اگر بلنگ کرتے ہیں, ہراسمنٹ پیدا کرتے ہیں, تو اندازہ کریں کہ ایجوکیشن پر اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ہر گورنمنٹ کوشش کر رہی ہوتی ہے, مگر جب 50% پرائمری اسکول تک جاتے ہوئے بچے اسکول چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں بیکاز آف دیئر سراؤنڈنگ انوائرمنٹ یا سوشل بیہیویئر, تو یہ کتنا بڑا لاس ہو رہا ہے. اور اس کا آگے آپ چلیں گے کہ ورک پلیس پر جب انسان جاتا ہے تو اس کے اتنا ہیوج لاس ہے جس پر میرے خیال بہت ریسرچ ہونی چاہیے. تو یہ سارے جو امپیکٹ فیکٹر میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں پورے معاشرتی طور پر بھی, تو یہ بہت ہی ڈینجرس چیزیں ہیں. ان کا میرا خیال ہے بہت آپ نے اہم موضوع آج چنا ہے ڈسکشن کے لیے, اس پر اچھی بحث کی ہے. اور یہ اس کے اثرات بہت خطرناک ہیں جن کا میرا خیال ہے کہ ہمارے پورے معاشرے کو اس پر سوچنا چاہیے اور اس کا کچھ مداوع ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے اپنی رائے اتنی گہرائی میں ہمارے ساتھ شیئر کی. اگلا سوال میں ڈاکٹر زرگونہ آپ سے کرنا چاہوں گی. ہراسمنٹ کس طرح ہراساں کرنے والے پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ ہراسمنٹ جو ہے وہ نہ صرف وکٹم جو ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ افیکٹس آن دا ابیوزر آلسو. اگر ہم ڈیپلی اس کو دیکھیں اور اف وی سی فرام دا سائیکولوجیکل اینگل, وی ول اسٹارٹ ود دا تھیوری آف ہیڈونزم, پلیئر سیکنگ بیہیویئر. دا ابیوزر ہیز دا that sort of behavior, he wants to seek pleasure, so he commits that acts. اور پھر اس کا جو بیہیویئر ہے وہ اٹریٹو ہو جاتا ہے, وہ بار بار اس ایکٹ کو دہراتا ہے, اینڈ ان دیٹ وے ہی گیٹس ایڈکشن آف دیٹ ہراسمنٹ ٹورڈز ادر پیپل. اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کی پرسنالٹی جو ہے, جب وین ایور ہی doesn't get any opportunity of harassing other people, he becomes frustrated. And psychologist says that frustration leads to aggression. Yes. So his behavior towards the family, towards the community becomes very violent and aggressive. The consequences of being aggressive make him isolated from the society, isolated from his support group. And he feels, at that time he feels depressed. He falls into the depressive symptoms, and sometimes he have suicidal ideation. If we see the effect on the abuser, it is on different domains of his personality. There are the effects may be on the cognitive side, on the emotional side, and on the behavioral side. After committing the harassment acts, he may have flashbacks, memory about those thoughts. He may have nightmares such as the victims have. So this is done on the cognitive level. On the emotional level, he feels fear of law, fear of justice. So at emotional level, he fears anxiety, depression, OCD, obsessive compulsive disorders. Again and again different thoughts come in his mind, and he becomes afraid of all these things. And if we see the behavior, his behavior will be violent, isolated, as I have already told you that he will become isolated, frustrated, and diverse type of behavior, such as he may be crying or weeping whenever he is alone. So these are the behaviors he shows towards other people. یہ بہت اچھی بات میڈم نے جو بتائی ہیں, میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں کہ جیسے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جہاں مثال کے طور پر سیکشل ابیوز ہوتا ہے, تو وہ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
جو سیکشل اوفینڈر ہے وہ بعض وقت وٹنسز کو ختم کرنا چاہتا ہے. اگر جو بھی وٹنس ہو, جو بھی کسی نے دیکھا ہو, یا جو وکٹم ہوتا ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے اور وہ کل کر دیتے ہیں. عموماً بچوں میں آپ دیکھیں جو چائلڈ سیکشل ابیوز کے واقعات ہوتے ہیں, جو ایون وومن ابیوز میں بھی وہ ان کو ختم ہی کر دیتے ہیں, مار ہی دیتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں اتنی شیم اور گلٹ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کو چھپانے کے لیے پھر اور طریقے سوچتا ہے کہ میں اب یہ نظر ہی نہ آئے, پتہ بھی نہ چلے. یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے. میرا خیال ہے جیسے آپ میڈم نے بتایا کہ جیسے ابیوزڈ جو بچہ ہوتا ہے یا شخص ہوتا ہے اس میں کچھ بیڈ فیلنگز آتی ہیں, گلٹ فیلنگز یا ڈپریشن, انگزائٹی یا فرسٹریشنز آتی ہیں. اسی طرح ابیوزر میں بھی آتی ہیں. اگر اس کا تھوڑا سا بھی اندر ضمیر جاگ رہا ہو تو اس کو زیادہ محسوس ہوتا ہے, اور بعض اوقات پھر اس کے ریئیکشن کے طور پر پھر اور زیادہ برے اعمال وہ کر دیتا ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ کلنگ تک وہ کر دیتا ہے. اور اگر دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اس کا ضمیر مردہ ہے تو وہ شاید کچھ بھی نہ کرے, وہ پرواہ نہیں کرے گا. وہ سائیکوپیتھک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں کہ وہ جو بہت نقصان بھی لوگوں کو پہنچائے رہتے ہیں اور ان کو بے ضمیر ہو کر کچھ بھی نہیں اس کو محسوس کرتے. تو بالکل جیسے ڈاکٹر زیبونہ, ڈاکٹر گلزار آپ نے کہا کہ ہراسمنٹ ابیوزر کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ڈاکٹر فائقہ, کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ از اٹ پاسبل کہ ابیوزر جو ہے وہ شاید اپنی زندگی میں پہلے خود بھی ہراسمنٹ کا شکار ہوا ہو, اور کیا وہ اس کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتا ہے؟ Thank you, Amna. Basically, not all victims become abusers, but research suggested that 1/3 of victims become abusers. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بالکل پاسبل ہے کہ وکٹمس ابیوزرس بن جاتے ہیں, اور یہ چین ریئیکشن ہے, یہ سائیکل بن جاتا ہے. اینڈ دیر آر مینی فیکٹرز دیٹ میک اٹ ڈیفیکلٹ ٹو بریک دیٹ چین. فار ایگزامپل, اف ابیوز اسٹارٹیڈ ارلی ان لائف and when it lasted long, when done by some close family member or done in an environment which is not warm. familial controlled environment میں جب abuse ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت دیر تک جو victim ہوتا ہے وہ psychologically برا فیل کرتا ہے, اور اس کے اندر ایک ایگریشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بنتا رہتا ہے, اور وہ اس کو بریک کرنا چاہتا ہے خود سے ابیوزر بن کے. اسی طرح جب ایک بچہ جو کہ سیکشولی بچپن میں اور بہت دیر تک کسی کلوز فیملی ممبر سے ابیوز ہوتا رہتا ہے تو وہ بہت ہارمفل اس ایکٹ کو پرسیو کرتا ہے, اور لیٹر آن اس کے یہی رزلٹ آتے ہیں کہ وہ خود بھی ابیوزر بن سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. فار ایگزامپل, وہ پاور اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی ابیوزر بنتے ہیں. وہ فیملیئر سچویشن بھی ہوتی ہے ان کے لیے, وکٹمس کے لیے. اچھا, نہ صرف یہ victim abuser بنتے ہیں, بلکہ when they develop some other relationships, for example when they get married or when they work, they started abusive relationships. یہ پھر سے دوبارہ abuse ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ they are inadequate, they don't deserve love, they don't deserve respect, اور تبھی یہ خود دوبارہ سے abusive relationship میں enter ہو جاتے ہیں, اور for years and years یہ اسی chain میں, اسی cycle میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے. اچھا, تھینک یو سو مچ. اور آپ کو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ جیسے سر نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ ہراسمنٹ کی بہت سی اقسام ہیں, ورک پلیس ہراسمنٹ ہے, سیکشل ہراسمنٹ ہے, چائلڈ ابیوز ہے, پھر ڈومیسٹک وائلنس بھی اس میں آ جاتا ہے, ایموشنل ہے. ایگزیکٹلی, تھینک یو. تو کیا جو ابیوزر ہے اس کے کیریکٹرسٹکس, اس کی شخصیت ویری کرتی ہے ڈپینڈنگ آن کس طرح کی ہراسمنٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے, یا کس طرح سے وہ کسی اور کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے؟ جی بالکل. مختلف قسم کے جو ابیوزرز ہوتے ہیں ان کی مختلف علامات ہے, ان کی پرسنالٹی ڈفرینٹ سمٹمس ڈپیکٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل, ڈومیسٹک ابیوزرز یا چائلڈ سیکشول ابیوزرز جو ہوتے ہیں, وہ جو کہ ڈومیسٹک ابیوزر یا فزیکل ابیوزر ہوتے ہیں, وہ انتہائی ان کے اندر بیڈ ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, ایگریسو ہوتے ہیں, انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, تھوڑا وہ اینیملس کی طرف ان کا بیہیویئر جو ہے وہ انتہائی کروئل ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ان کا ٹیمپرامنٹ بہت ہی برا ہوتا ہے.
جبکہ جو چائلڈ ایبیوزرز ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی بہت کیرزمیٹک ہوتی ہے. دے آر ویری ٹیکٹفل ان دیئر لینگویج, ان دیئر جیسچرز. دے نو ہاؤ ٹو اٹریکٹ چلڈرن ٹورڈز دیم اینڈ ہاؤ ٹو ری انفورس دیئر بیہیویئر, سو دیٹ کل کو جب ان کو ایبیوز کرنے کا سوچے تو وہ ان کے فرینڈ ہو یا ان کے ساتھ کمفرٹ زون ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, تاکہ ان کو مینیپولیٹ کرنا, تاکہ وہ مینیپولیٹ کر سکے. جی تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر گلزار, اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ کے خیال میں ہراساں ہونے والے جو لوگ ہیں ان پر اس کے کیا علامات ظاہر ہوتے ہیں, کیا سمٹمز ہیں جو وہ شو کرتے ہیں آفٹر بینگ ہراسڈ؟ یہ دیکھیں, ابھی یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے کہ جب کوئی شخص جس میں ہراسمنٹ آ رہی ہے یا جو وکٹم ہے یا جس کی طرف یہ سارا یہ ایگریشن یا وائلنس یا انڈیزائربل بیہیویئر چل رہا ہے, اور وہ پہلے تو محسوس کرتا ہے کہ مجھے انسیکیور میں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے ایک شخص جس کے خلاف یہ بلنگ ہو رہی ہے یا ہراسمنٹ ہو رہی ہے. انسیکیورٹی کی فیلنگ اٹ سیلف از ویری ڈینجرس. اب ایسے لوگوں میں دیکھا گیا ہے, بہت سی اسٹڈیز ہوئی ہیں سائیکالوجی میں, تو یہ دیکھا گیا کہ مثال کے طور پر اگر جو ابیوز ہوئے ہیں یا ان کے خلاف ہراسمنٹ ہوئی ہے تو وہ اینگر ایگریشن بھی رکھتے ہیں دوسروں کے خلاف. مثال کے طور پر کسی بڑے نے کیا تھا, اس کے ساتھ زیادتی کی تھی, اور وہ عموماً وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, بڑا اینی ون, تو وہ اتنا مسٹرسٹ پیدا شروع کر دیتا ہے کہ وہ جنرلائز بھی کر دیتے ہیں سب کو. مثال کے طور پر اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تمام بڑے لوگ جو ہیں نا, اس قسم کے لوگ وہ سارے برے ہوتے ہیں, یا جو باس جو بنا ہوا ہے اس کا, وہ کہ ہر باس کے خلاف ہو جائے گا اور وہ بولے گا, وہ کسی نہ کسی طرح اپنی وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا اس پر, اور ایگریسو بیہیویئر بہت دفعہ شروع کرے گا. اگر ایگریسو نہیں بھی کر سکتا تو پیسیو ایگریسو بھی ہوتا ہے ایک لوگ کہ اندر ہی اندر گرج رکھتے ہیں اور وہ اپنا زخمی اپنے آپ کو محسوس کیے رکھتے ہیں, اور کچھ بولیں گے, گرمبلنگ کریں گے اور ان کے خلاف ہی چلتے رہیں گے. یعنی ہر اتھارٹی کے خلاف ایون وہ رد عمل ظاہر کریں گے, خواہ وہ اچھا ہو برا ہو, انڈسکریمنیٹلی وہ سب کے خلاف شروع ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں بعض اوقات اتنی وہ جنرلائز ہو جاتی ہیں کہ وہ پورے معاشرے کی طرف بھی جاتے ہیں. معاشرے کو کہیں گے یہ سارے لوگ برے ہیں, کوئی بھی اچھا نہیں ہے, سبھی ایسے ہیں, خواہ ان کے ساتھ کبھی زندگی میں 1-2 واقعات ہوئے ہوں, تو سارے تو برے نہیں ہوتے دنیا میں لوگ, تو زیادہ تو اچھے ہی ہوتے ہیں لوگ. تو یہ ایک قسم کا نا وہ بڑی بیڈ فیلنگ ہے جو بڑی ہی نگیٹو اس کی پرسیپشن بن جاتی ہے. اور اگر ایک شخص میں انفیورٹی فیلنگز اور کمپلیکس پیدا شروع ہو جائے, کہ جو ایک قسم کا کمپلیکس ہم کہتے ہیں, جب بہت سی انفیریئر یا بہت دفعہ بلنگ بنتا ہے تو وہ بندہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھ کے نیٹ ورک سا بن جاتا ہے, اور اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک ہوتا ہے وہ اس کے انکانشیس میں چلا جاتا ہے. انکانشیس میں چلا جاتا ہے, وہ خود بہت سی چیزوں کو بھول جائے گا, مگر رد عمل کے طور پر وہ انفیریئر فیلنگ کرتا رہے گا اپنے آپ کو ساری عمر. تو یہ اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور یہ سائیکالوجسٹ اگر سے وہ کاؤنسلنگ کرائیں, تھراپی لیں, تو پھر وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے رد عمل کے طور پہ بعض اوقات وہ سپیریورٹی فیلنگ میں چلا جاتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہے گا کہ میں ہو چوں, تاکہ مجھے کوئی انفیریئر نہ سمجھے, مجھے بڑا ہی سمجھے. جی اگر وہی وکٹم جو ہے اگر ابیوسر بھی بن جاتا ہے, ایک وہ سائیکلک پیٹرن ہے جو چلتا ہے. بالکل. تو اب ہم نے کبھی تو وہ وکٹم ابیوزر بن جاتا ہے, اور کبھی وہ ایسے ریلیشن شپس میں اپنی چوائس سے رہتا ہے اور اس کو چلاتا ہے تھرو آؤٹ لائف, اور اس کی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ he don't or she don't deserve happiness, she don't deserve respect or love, کیونکہ اس کا سیلف اسٹیم اتنے برے طریقے سے انجر ہوا ہوتا ہے. اور جو بچپن میں انجر ہوتا ہے it takes a lot of time, اور basically acceptance of the abuse is very important, that something has happened and we can't change it, لیکن ہم نے آگے ہیلنگ پروسیس میں جانا ہے. this is very important. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی زندگی کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ تمام پہلوؤں کو یہ کسی نہ کسی انداز میں متاثر کر رہا ہے؟ جی بھی اس کا رد عمل تو اس کی زندگی میں رہے گا, کچھ نہ کچھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا, دوسرے لوگ بھی اس کو شاید نہ سمجھ رہے ہوں, مگر کچھ نہ کچھ اس کے اثرات رہتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے, اس کو
کوئی کم از کم کوئی پراپر اگر وہ خود نہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے تو اس کو کچھ سپورٹ ملنی چاہیے. جو بڑے انٹیلیجنٹ اور ایکسپیرینس اچھے لوگ ہوں, ٹرسٹ وردی ہوں, ان سے یا پھر پروفیشنل کاؤنسلنگ کے پاس جانا چاہیے. کاؤنسلر سائیکو تھراپسٹ جو ہے اس کا اچھا ڈیل کر سکتے ہیں اس کو, اور ہو جاتی ہیں ٹھیک. بالکل بالکل. ہم بلکہ آگے سر آپ نے اچھا کیا یہ مینشن کر دیا, ہم آگے اسی بات پہ آ رہے تھے. ڈاکٹر زرغونہ, اگر آپ ہمیں تھوڑا بتا سکیں کہ کس طرح جو وکٹمز ہیں وہ اب ہراسمنٹ کے اس جو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے, کس طرح اس کے ساتھ اس سے کوپ کر سکتے ہیں, ہیلنگ کی پروسیس وہ کیسے آگے بڑھائیں, کیسے شروع کریں. بلکہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ اسٹیپ آئی تھنک کہ ابیوزر جو ہے اس کی ہیلنگ پروسیس کیا ہے. ایکچولی آمنا اٹ ڈپینڈس آن دا پرسنالٹی آف دا ابیوزر ایز ویل ایز دا انٹینسٹی آف دا ہراسمنٹ. Sir already talked about the levels of harassment. There are different levels such as at physical level, verbal level, it may be at gestural level, psychological and emotional level. So if the intensity of the harassment is intense or high, the healing process will take a lot of time. It also depends on the personality of the abuser also. If he has strong personality, if he knows different type of coping strategies, personality of the victim, he can cope with the consequences. But if the personality is weak and at the same time he is doing harassment, then the process of healing will become more difficult. So there should be different sort of coping strategies should be taught to these people to bounce back from that adversity and lead a normal and healthy life. Another thing is that they should keep busy in daily activities, in home, workplace tasks and in daily tasks so that they could deviate, could not focus on the negative side of the events, but be positive and lead a routine life. اوکے. تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کچھ اسٹیپس جو وہ لے سکیں ٹراما, اسپیسیفکلی ٹراما سے ڈیل کرنے کے لیے. جی, جہاں تک ہم اسٹیپس کی بات کر رہے ہیں, دے شوڈ set different goals. The goals should be short term as well as the long term. The short term goals include that at institution level, government level, at different diverse platforms, there should be counseling centers where the psychologists are available, clinical psychologists are available, and in the intense situations, psychiatrists should be there to take part in the healing process. If we talk about the long term goals, تو لانگ ٹرم گولس میں گورنمنٹ, میڈیا, انسٹیٹیوشنز شوڈ arrange workshops, training programs for these people so that they could control their emotions and they heal from all these negative behaviors. تو یہ چیزیں جو ہیں, اور ان ٹریننگ ورکشاپس میں انہیں کوپنگ اسٹریٹجیز سکھانی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ کیسی اپنی اسکلز ڈیولپ کرنی ہے. دیئر کوپنگ شوڈ بی پرابلم فوکسڈ. ٹھیک ہے, تو اگر یہ انیشیٹوز وہ لیتی ہے, گورنمنٹ لیتی ہے, میڈیا لیتا ہے, انسٹیٹیوشنس لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہیلنگ پروسیس جو ہے, دیز اسٹیپس will be very beneficial for the healing process of the, and that is one of the reasons why this campaign actually started. And I will also talk about the parents also, as we have talked about the institutions, teachers. So parents ka role jo hai, that is very significant, and along with parents role, developmental psychologists should develop the psyche of the child in such a way that they become more autonomous, able to take, especially weak one or girls or children, they should enable them to take different initiatives and steps to secure their life, to be in secured circumstances. اسی طرح پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں. بیٹیاں ہیں, بچے ہیں, تو انہیں ups and downs of the life should be shown by the parents. So these grooming بالکل جس طرح یہ آپ نے کوپنگ کی بات کی, اسی کو اگر ہم تھوڑا پریپریشن پوائنٹ آف ویو سے
دیکھیں تو میں آپ تینوں سے آپ کی رائے پوچھنا چاہوں گی کہ انسان کس طرح سے ایسے حادثات کے لیے ذہنی طور پہ مضبوط اور پہلے سے تیار رہ سکتا ہے. ڈاکٹر فائقہ. میرا خیال ہے زوہا کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اراؤنڈ، کیونکہ ہم ٹیچنگ پروفیشن سے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو، آئی ایم اے مدر، آئی آلویز taught my children that raise your voice whenever you feel something fishy, something bad around you, always raise your voice. And one should be very empathetic listener, تاکہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جو کہ غلط ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بتانا کہ آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو لے کے بہت زیادہ سینسٹیو ہونا ہے اور اس میں بہت ہی دھیان رکھنا ہے کہ کچھ ایسا غلط ہونے اگر آپ محسوس بھی کرتے ہیں تو اس کو بتائے، شیئر کرے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سکھایا یہ جاتا ہے اسپیشلی خواتین کو، بچیوں کو، کہ آپ چپ رہے، آپ نے اس چیز کو ایکسپریس نہیں کرنا، چھپا جانا ہے. تو اور جن کے ساتھ ہوا ہے جو کہ ابیوزڈ ہے ان کو بھی ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ریویل نہیں کرنا. تو ہیلنگ کبھی بھی اسٹارٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. So I think acceptance is very important, and then the courage to speak. Actually ڈرنا ان کو نہیں چاہیے جو کہ ابیوز ہوئے ہوئے ہیں، بلکہ یہ دوسروں کو ڈرانا چاہیے. تو I think یہی موٹو ہونا چاہیے. ڈاکٹر گلزار، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے بہت اچھی بات کر رہے ہیں میڈم، دونوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. میرا خیال بھی ایسا ہی ہے کہ سب سے اہم بات جو ہے وہ ہمارے جو معاشرے میں، جیسے ہم نے کہا کہ جو سورس آف پرابلمس ہے جو ہراسمنٹ ہمارے معاشرے کا، تو یہ اسی سے بہت سے مسائل آگے جنم لے رہے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں لارج لیول پر، لارج اسکیل پر اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ہے کیا چیز، کیوں ہے، کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہی ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ابیوزر ہیں وہ پتہ چلے کہ یہ کیا، فرض کریں کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کتنا ڈانٹ ڈپٹ کر کے کیسے بلنگ کر رہے ہیں اور کیسے ان سے زیادتی ہو رہی ہے، ان کی شخصیتیں ڈیمیج ہو رہی ہیں. اور اسی طرح اگر اسکول کے ٹیچرس کو نہیں پتہ، یونیورسٹی کے ٹیچرس کو نہیں پتہ کہ ہم کیسے دوسرے بچوں کو ذلیل و رسوا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بن گئے ہیں یا یہ ہمارا کوئی اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تو ان پر کیسے ہمیں کائنڈنس شو کرنی چاہیے، کیسے اپنا پیار محبت سے، شفقت سے، طریقے سے اور اچھے ہیلدی ویز آف ریئرنگ آور چلڈرن اور ایجوکیشن امپارٹ کرنے کے لیے ان کی بھی ایجوکیشن اور ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. اسی طرح پورے معاشرے میں اگر جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ پبلک لیول پر بھی، میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی انسلٹ کر رہے ہیں، فلتھ تھروئنگ ایک دوسرے پر چل رہی ہے، مڈ سلنگنگ ہو رہی ہے، تو یہ بہت بری عادتیں ہیں یہ جو ہم ایک دوسرے کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی چیزیں فلٹر ہوتی ہیں پورے معاشرے میں کہ یہ شاید ایکسیپٹیبل بیہیویئر، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل بیہیویئر. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لاز بنے ہوئے ہیں، ہمارے قانون، ہمارے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں تقریباً 10 لاز ایسے ہیں جو کہ ہراسمنٹ کو روکتے ہیں. اور 509 جو ہے ہمارا ایک آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ تو بہت ہی زیادہ سویئر پنشمنٹ دیتا ہے جو کہ ہراسمنٹ کی طرف آتے ہیں اور سیکشول ابیوز کی طرف، اور یہ بچوں کو ساتھ زیادتی. اور دوسرے اس کے لیے تو 3 سال کی سزا ہے، جیل ہے، قید ہے، اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے، جو دونوں بھی سزائیں ہو سکتی ہیں. تو یہ مطلب بڑے خطرناک مسئلے ہیں جن کی پہلے تو اویئرنیس ہونی چاہیے. اور جیسے میڈم نے پہلے ابھی کہا کہ ہمیں وائس ریز کرنی چاہیے. وائس ریز کرنے سے 2-3 چیزیں ہیں. ہمارے معاشرے میں عموماً چھپائی جاتی ہیں چیزیں کہ یہ ان پر ہی برا امپریشن جائے گا، اس کی بدنامی ہو جائے گی وکٹم کی، اور خاندان کی بدنامی ہوگی کہ وہ کوئی کس کو کچھ کہے گا. تو یہ ہمیں جو وکٹمائزیشن کا جو ایلیمنٹ ہے، یہ بھی اس کو بھی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مینٹلی سیک ہوں یا ڈپریشن میں ہوں، تو وہ اگر کوئی ٹریٹمنٹ لینے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں اس کو مینٹل ہو گیا بندہ، تو اس کا وہ چھپاتے ہیں لوگ. یہ چیز ہمارے معاشرے میں چھپائی جا رہی ہے. تو یہ اس کو بھی دراصل نا میرا خیال ہے وکٹم کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور جو ابیوزر ہے اس کو بھی
بتانا چاہیے اور معاشرے کو اوور آل پتہ چلنا چاہیے. پبلکلی ہمیں سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, اور ہم کیسے ایک دوسرے کو ابیوز کر رہے ہیں. یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے. دس از سم تھنگ اب نارمل اینڈ اٹ از ہیونگ ویری نیگیٹو کانسیکوینسز آن دا پیپل آل اوور. ایک چیز تو پریونشن کی ہے. سب سے پہلے میں کہوں گا کہ پریونٹ کرنا چاہیے. بچوں کو, بڑوں کو, ہمیں سب کو بتانا چاہیے کہ یہ کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس قسم کے ابیوز سے. مثال کے طور پر اگر ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے آگے کوئی اپروچ کرتا ہے یا ہمیں انڈیو ٹچ کرتا ہے یا ہمارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں کوئی ٹیمپٹیشن دیتا ہے, تو ہم اس کی طرف نہ جائیں اور اس سے دور ہو جائیں اور بھاگ جائیں پرے. تو دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ بھی بتائیں, بڑوں کو بھی بتائیں کہ ایسے انوائرمنٹ میں نہ جائیں جہاں جو کہ وہاں کے خطرات ہو سکتے ہیں. اور تیسری چیز ہے پیرنٹس بھی نظر رکھیں بچوں پر, اور وہ اپنے سامنے رکھیں. بچوں کو کیوں بھیج دیتے ہیں گلیوں میں, بازاروں میں, ادھر ادھر اکیلے جائیں وہ کریں, تو ہاں جی کسی ان نون کے ساتھ, یا ایسے گھروں پہ چھوڑ جائیں گے کسی ریلیٹیو کے پاس یا کسی اور جو گھر پہ سرونٹس ہیں ان کے پاس, تو وہ دے آر پرون ٹو یعنی سچ سارٹ آف. سو دس مینس کہ ہمیں انوائرمنٹ بھی ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے کہ جہاں یہ رسک فیکٹرز نہ ہو سکیں. تو یہ پریونشن از ویری ویری امپورٹنٹ, اور ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن اور ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور تیسری بات آگے بڑی اہم آ جاتی ہے کہ ان کیس دیکھیں معاشرے میں برائیاں کبھی ختم نہیں ہوئیں, ہمیشہ رہی ہیں. اگر یہ چیزیں پھر بھی کوئی کرتا ہے یا کوئی اتنا کمپلسو بندہ کوئی ہے, ابیوزر ہے کہ وہ اس سے رہا نہیں جاتا رہا, وہ بلنگ اور ہراسمنٹ پیدا کر رہا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے ہونے چاہیے. یا ایک دو طریقے ہیں. ایک تو اس کی سائیکو ایجوکیشن کی جا سکتی ہے, اس کی کاؤنسلنگ اور تھراپی بھی کی جا سکتی ہے. اور یہ ہماری سائنٹیفک اسٹڈیز نے سائیکالوجی میں ثابت کیا ہے کہ آلموسٹ 89% آف دا پیپل ہو آر ابیوزرز, جو ہراسمنٹ اور ابیوز کرتے تھے لوگوں کا, بچوں کا, عورتوں کا, دوسرے مردوں کا, وہ 89% کیور ہو گئے ٹریٹمنٹ سے. سائیکو تھراپی میں اتنی فورس ہے, یہ ایسے فضول چیز نہیں ہے. دس از دیر آر ویری ڈفرنٹ ٹیکنیکس, بڑی ریگرس تھراپیز بھی ہیں جس میں یہ ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور وہ ٹریٹمنٹ آلموسٹ 90% سمجھ لیں کہ آپ کہ اتنا 9 out of 10 پیپل وی کین کیور. تو بہت بڑا فگر ہے. پھر تیسری چیز ہے کہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ سیریل کلر ہے جیسے, یا سیریل ابیوزر ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں, آپ ان کو کتنا کوشش کریں سمجھا لیں, وہ سیدھے ہونے والے نہیں ہوتے. تو ان کا علاج جیل ہی ہوتا ہے. ان کا سرجیکل آپریشن ہی کرنا پڑے گا ان کے لیے, تو ان کو بند ہی کرنا پڑے گا, آئسولیٹ کرنا پڑے گا. لا از دیئر, تو وی شوڈ کنٹرول دیم. دیکھیے کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی ہونی چاہیے ایسے ابیوزرز کی بھی, اور ابیوز جو ہوتا ہے اس کی بھی ہونی چاہیے. اس کو موقع تو ملنا چاہیے ایٹ لیسٹ. یہ فیسلٹیز کیوں نہیں ہے معاشرے میں, ہونی چاہیے, سب کے لیے ہونی چاہیے. کوئی تو ہو اس کی آواز سنے. اور یہ اگر ہم ٹریٹمنٹ اگر کر سکتے ہیں تو کریں, جو نہیں ٹریٹمنٹ کے قابل اس کو جیلوں میں ڈالیں. اور جو یس ہونا چاہیے. تو ہر آسپیکٹ پر, ہر اینگل پر ہمیں میرا خیال ہے کہ اٹیمپٹ کرنی چاہیے. اور یہ پالیسی میکرز کا کام ہے کہ یہ ہم سائیکالوجسٹ تو ٹھیک ہے ریسرچ کریں گے, بتا دیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ہمیں وجوہات کا بھی پتہ ہے, ہم پریونشن بھی بتا سکتے ہیں, ہم کیور بھی بتا سکتے ہیں, سائیکو تھراپی بتا سکتے ہیں. بٹ ایٹ لیسٹ یہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیں ہمارے گورنمنٹ کے لیڈر جو ہیں, پبلک فگر جو ہیں, جن کو پاور دی گئی ہے, جن کو ووٹ دے کے لوگ سلیکٹ کرتے ہیں, الیکٹ کرتے ہیں کہ بھی آپ آئیں ہمارے معاملات کو طے کریں, تو وہ اس طرف فنڈنگ کریں, بورڈ بنائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ تاکہ کر سکے. پریونشن بھی ہو, ایجوکیشن بھی ہو, ٹریننگ بھی ہو, کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی بھی ہو, ریگرس ہو. پھر ان کو ریکمینڈ بھی کریں. سائیکالوجسٹ تو دنیا میں, امریکہ میں بہت پاورفل ہیں سائیکالوجسٹ. وہ تو کچھ بھی جس کو کہیں وہ کام ہو جاتا ہے, تو وہ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں. اس طرح میرا خیال ہے ان آسپیکٹ پر اگر ان جنرل ہم کام کریں تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. تھینک یو سر. ڈاکٹر زرونہ آپ کی طرف آؤں گی, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا ہے, آئی آلسو ایگری ود دیٹ پریونشن از بیٹر دین دا کیور. سو وی شوڈ ٹیک پریونٹیو میئرز فرام دا ویری انیشیل اسٹیج. مثلاً ایک ضرورت یہ ہے کہ کریکولم میں اس ٹاپک کو ڈالا جائے, اور بچوں کو بہت سے اس کے لیولز اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے اکارڈنگ ٹو دیئر ایج اینڈ مینٹل لیول شوڈ بی کنویڈ ود ان دا کریکولم, so that they could
have awareness from the very initial stage. Second बात जो है वो ये है कि पेरेंट्स को बहुत छोटी उम्र से अपने बच्चों को ऊंच नीच ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बच्चों को देनी चाहिए, अपनी गर्ल्स को देनी चाहिए, ताकि वो उनमें अवेयरनेस पैदा हो. एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि जैसे डॉक्टर फाइका ने कहा है कि वॉइस रेज होनी चाहिए. आई विल टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन. हर माशरे में जैसे इस वक्त हम बात कर रहे हैं मीडिया पे, वी शुड कम्युनिकेट दीज कॉन्सेप्ट्स इन द पब्लिक एट डिफरेंट लेवल्स. मसलन हम इस कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट एस में या डिफरेंट हमारे जो सेगमेंट्स ऑफ पीपल जो भी स्टेटस हैं या जो भी हमारी पॉपुलेशन है इसमें कन्वे होना चाहिए. इट शुड नॉट बी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर ग्रुप. सारी पब्लिक को इसकी अवेयरनेस हमें देनी चाहिए. एट द सेम टाइम साइकोलॉजिस्ट शुड वर्क ऑन दैट कि किस तरीके से वी कैन रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ अब्यूजर एज वेल एज द विक्टिम्स. इस पे ज़रा ज़्यादा फोकस होके काम करने की भी ज़रूरत है. तो और एंड द लास्ट थिंग इज दैट देयर शुड बी लॉज which should be implemented for the abusers. जब तक देखें रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं होगी, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो जो अब्यूजर है वो तो खुला फिरता रहेगा ना. तो एट गवर्नमेंट लेवल द क्राइटेरिया शुड बी स्ट्रिंजेंट एंड अप्लाइड to the abusers. बिल्कुल. लॉस तो है, इम्प्लीकेशन ऑफ लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. क्योंकि अब्यूजर्स रीइंफोर्स ना हो कि हमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता. बिल्कुल. आई थिंक आप तीनों ने ही बहुत अहम बातों को हाईलाइट किया है जिनके बारे में शायद हम जानते तो हैं पर शायद बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वही बात है कि हमारे अंदर ना तो उसकी अवेयरनेस है और ना ही हमारे अंदर वो विल है. एक डिस्करेजमेंट है, एक सोशल प्रेशर है जिसकी वजह से शायद हमें लगता है कि इस तरह के बारे में बात करने से ब्लेम जो है वो एट द एंड शायद हमारे पे ही है. शेम और गिल्ट को एसोसिएट कर दिया गया है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. हम बहुत मशकूर हैं आप तीनों के कि आपने हमारे साथ इस डिस्कशन में हिस्सा लिया और बहुत अहम बातें जो हैं उन पर आप सब ने रोशनी डाली. इसके साथ साथ हम आज की डिस्कशन के इख्तिताम की तरफ चलते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे.